پاکستان تحریک انصاف کا موقف ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ دہشت گردی ایک ناسور ہے، اس کو ہر حال میں جڑ سے اکاڑنا ایک قومی فریضہ ہے۔ ہمیشہ سے ہمارا موقف رہا ہے کہ دہشت گردی پہ سیاست نہ ہو، بلکہ دہشت گردی کے خلاف ایک بیانیہ اور موقف بیانیہ کی ضرورت ہے، سب کی موقف بیانی کی ضرورت ہے۔ دہشت گردی کے خلاف ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ نیشنل ایکشن پلان کے 14 نکات پہ، جس پہ سارے حکومتیں بھی متفق ہے، جس پہ ساری پارٹیز بھی متفق ہے، اس پہ عمل درآمد کرائیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے ایک پارٹی کی حیثیت سے، اس کی لیڈرشپ نے اور KPK کی حکومت نے ہمیشہ سے دہشت گردی کی ہر فارم میں مذمت کی ہے۔ دہشت گردی کے خلاف KPK میں ایک گرینڈ جرگہ ہوا تھا، جس کی تفصیل اسد کیسر صاحب بتائیں گے۔ اس میں سارے پولیٹیکل پارٹیز 22 پولیٹیکل پارٹیز نے شرکت کی تھی، جن کے متفقہ پوائنٹ آپ کے سامنے شیئر کیے گئے تھے۔ اس لیے اس کے بعد یہ کہنا کہ پاکستان تحریک انصاف یا اس کی پارٹی حکومت KPK میں تعاون نہیں کر رہی، یہ نامناسب اور حقیقت کے برعکس بات ہے۔ دہشت گردوں کا کوئی مذہب نہیں ہے، ان کی کوئی قومیت نہیں ہے، ان کی کوئی باؤنڈریز نہیں ہے، ان کے لیے عورت اور مرد دن رات نہیں ہے۔ وہ ہمارے مساجد پہ، عیدگاہوں پہ حملہ آور ہوتے ہیں اور ہم ان کے ہر ایک کی مذمت کرتے ہیں۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں اس وقت میں ہم پہ الزام لگانا اور ہمیں نشانہ بنانا، یہ رفٹ وائڈر اور وائڈر ہوتا جا رہا ہے، جو اس وقت ملک، قوم، جمہوریت، قانون کی بالادستی کے لیے زہر قاتل ہے۔ اس سے پرہیز کیا جائے۔ یہ ملک مزید تناؤ اور رفٹ کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آئندہ ہمیں ایسی پریس کانفرنس کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے خلاف بھی آئندہ کوئی ایسی پریس کانفرنس نہیں ہو۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو اس وقت ملک کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، خان صاحب جو اس وقت مقبول ترین لیڈر ہے، پارٹی کے ورکروں میں یا پارٹی میں یا اس کی قیادت میں اور بڑے ادارے میں اگر لوگ مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ کرے یا تناؤ کی کوشش کرے، تو ملک نے 70 سال بعد 72 گھنٹوں میں جو مقام حاصل کیا تھا، اور ملک اس لیے وہ ملک کو دوبارہ ہم خطروں میں ڈال دیں گے، اور اسی طرف اللہ نہ کرے کہ پاکستان کا نقصان۔ اس قسم کی پریس کانفرنس سے پریس کانفرنس سے ایک دوسرے کے خلاف ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے ملک اور قوم کا نقصان ہوگا، اس سے پرہیز کیا جائے۔ ایک آخر میں بات ضرور کہوں گا، پاکستان تحریک انصاف کی KPK کی حکومت گڈ گورننس میں اعلیٰ مقام رکھتی ہے۔ اس وقت ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی جو رپورٹ آئی ہے، کرپشن پرسپشن سروے رپورٹ 2025 کی، اس میں KPK کی حکومت کی گورننس کو اور کرپشن نہ ہونے کو الحمدللہ ٹاپ کیڈر میں رکھا ہے چاروں صوبوں، اور اس پہ ہمیں خوشی ہے۔ ہم یقین دلاتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت صف اول میں رہی ہے، لیکن ہم کچھ چیزوں کو کلیریفیکیشن آپ کے سامنے رکھیں گے اسد کیسر صاحب، کہ ایک متفقہ لائے عمل بنانے کے لیے صوبائی حکومت کو اور لوگوں کو آن بورڈ لینا کیوں کر ضروری ہے، جو اس پریس ریلیز میں پہلے آپ کے سامنے آیا ہے، جس کا تفصیل سے انشاءاللہ تعالی اسد کیسر صاحب آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ آپ سب کا شکریہ۔ جی بہت شکریہ۔ میں اس پر بات کروں گا۔ دیکھیے، پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے یا عمران خان صاحب کے حوالے سے یہ کہنا کہ یہ دہشت گردی کے سہولت کار ہیں، بہت ہی افسوسناک بات ہے۔ آپ پاکستان کی عوام پر ایک تہمت دھر رہے ہیں، کیونکہ یہ جماعت پاکستان کے عوام کی جماعت ہے۔ عمران خان پاکستان کا لیڈر ہے۔ ہم عمران خان ہرگز دہشت گردی کا کوئی ہمدرد نہیں، کوئی بیوقوف ہوگا، کوئی سنگدل ہوگا کہ دہشت گردی کا ہمدرد ہو۔ ہم پاکستان کی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ عوام کی بے گھری ہمیں منظور نہیں ہے، ڈسپلیسمنٹ ہمیں منظور نہیں ہے، ہمیں معصومین کی شہادت منظور نہیں ہے۔
ہم یہ کہتے ہیں آؤ ہمارے ساتھ بیٹھو اور بیٹھ کر ایک لائحہ عمل تیار کرو. ایک قومی جرگہ ہوا جس میں بھی شامل تھا، اسد کیسر صاحب تفصیل بتائیں گے. اس میں تمام جماعتیں تھیں، پی ایم این این تھی، پیپلز پارٹی تھی، اے این پی تھی، خیبر پختونخوا کے دانشور تھے. سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ جو پالیسی اپنائی گئی ہے وہ غلط ہے، 50 سال سے غلط ہے. گولے اور بارود سے امن پیدا نہیں ہوگا. چند دن قبل جو پریس کانفرنس کی ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے، اس میں ایک سوال کیا حامد میر صاحب نے، سینئر صحافی نے. انہوں نے ان سے یہ پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں ہمیں داعش اور ٹی ٹی پی دونوں سرگرم عمل نظر آتی ہیں، دونوں ایک دوسرے کے خلاف لڑتے بھی ہیں اور یہاں پر وہ قائم بھی ہیں، ان کو اسلحہ بھی مل رہا ہے. یہ تو کہا جاتا ہے کہ ٹی ٹی پی کو افغان حکومت کی حمایت حاصل ہے، لیکن داعش کو تو افغان حکومت کی حمایت حاصل نہیں ہے. وہاں تو لڑائی ہو رہی ہے داعش اور افغان حکومت اور پی ٹی اے کے درمیان. تو یہ داعش کو اسلحہ کیسے مل رہا ہے پاکستان کے اندر کہ وہ یہاں اپنی کاروائیاں کر رہی ہیں؟ تو سوال کا کوئی خاطر خواہ جواب نہیں دیا گیا. اور یہ ایک لمحہ فکریہ ہے کہ کس طرح یہ گولہ بارود ان دہشت گردوں کو یہاں میسر ہو رہا ہے. سرحدوں کی حفاظت کرنا پی ٹی آئی کا یا صوبائی حکومت کا کام نہیں ہے. سرحدوں کی حفاظت کرنا ہماری جری افواج کا کام ہے. تو یہ کیا ہو رہا ہے کہ اسلحہ بھی آ رہا ہے، یہاں دہشت گرد بھی آ رہے ہیں. تو یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب ہم سب کو مل کر ڈھونڈنا ہے. اور یہ تاریخ کی شہادت ہے کہ جنگیں قومیں اور افواج اکٹھے لڑتی ہیں، مل کر لڑتی ہیں. صوبہ خیبر پختونخوا کی عوام اور اداروں کے درمیان خلیج بالکل زہر قاتل ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے. پی ٹی آئی اس وقت وہ بڑی جماعت ہے، وہ عوام کی آواز ہے جو اس خلیج کو پاٹ کر سکتی ہے، اس خلیج کو ختم کر سکتی ہے، عوام کو اور اداروں کو اکٹھا کر سکتی ہے ایک بڑے قومی مقصد کے لیے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ عوام کی آواز کو مانیں، جمہوریت کو مانیں، آپ ان کے حقوق کو مانیں، انسانی حقوق کو مانیں، ان کی زندگیوں کو آپ معتبر جانیں. یہ نہ کہیں کہ ایسا تو ہوتا ہی ہے، دہشت گردی لڑنی ہے تو کیا ہوا اگر کچھ لوگ معصوم شہید ہو گئے. یہ ہمیں نہیں قبول. ڈرونوں سے حملے گاؤں پہ، مساجد پہ، شادی کے اجتماع پہ ہمیں نہیں منظور. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ ملٹری آپریشن جو آپ کر رہے ہیں یہ ہمیں نہیں منظور، کیونکہ اس میں معصومین کی شہادت ہو رہی ہے، اس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ بے گھر ہو رہے ہیں. ہمیں سمجھائیے یہ کیا لائحہ عمل ہے. ہمارے ساتھ بیٹھیے اور ہم سے سیکھیے. خیبر پختونخوا کی عوام سے سیکھیے، عبائدین سے سیکھیے، قبائلی علاقوں کے جو عبائدین ہیں، وہاں کے جو بسنے والے ہیں، ان سے سیکھیے، سمجھیے کہ صورتحال ہے کیا. اور جو افغان حکومت سے ڈائیلاگ کی بات عمران خان صاحب کرتے ہیں، بالآخر آپ کو یہ ڈائیلاگ کرنا ہوگا. تو ہمارا یہ آپ کے سامنے نقطۂ نظر ہے کہ جب تک ہم اکٹھے ہو کر بیٹھیں گے نہیں، جب تک اداروں اور عوام کے درمیان خلیج رہے گی، مستقبل ہمارا غیر مستحکم رہے گا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ پالیسیوں میں تسلسل ہو. جو آج پالیسی ہم مل کر بنائیں وہ جاری رہے، حکومت خواہ کسی کی بھی ہو. یہ شخصی بات نہیں ہے کہ ایک شخص ہے تو پالیسی ہے، شخص نہیں ہے تو پالیسی نہیں ہے. پالیسیاں قومیں بناتی ہیں. ہم ایک قومی پالیسی بنانا چاہتے ہیں جو آئندہ 5 سال 10 سال چلے. وہ معاشی پالیسی ہو، وہ دہشت گردی کے حوالے سے پالیسی ہو، وہ تعلیم کے حوالے سے پالیسی ہو. ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے یہ بھی کہا کہ دہشت گرد تو پیسے کے غلام ہیں. انہیں کوئی $400 دیتا ہے تو ایک کو مار دیتے ہیں، $600 دے گا تو دوسرے کو مار دیں گے. تو یہ نشاندہی کرتی ہے یہ بات، اس کو اگر ہم درست مان لیں، کہ غربت ایک بڑا مسئلہ ہے. آپ کو ان علاقوں میں روزگار پیدا کرنی ہے، وہاں وسائل کی کمی ہے. جو پیسہ ہمیں ملنا تھا، اسد کیسر صاحب کی تفصیلات بتائیں گے. خیبر پختونخوا کو جب قبائلی علاقوں کا انضمام ہوا، ان کو ضم کیا گیا تو بہت بڑی رقم ملنی تھی، جس سے ان علاقوں میں انفراسٹرکچر بننا تھا، سڑکیں بننی تھی، روزگار کے مواقع پیدا ہونے تھے. یہ نہیں کیا گیا. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بیٹھو. صرف گولے بارود سے آگے نہیں بڑھ سکتے ہم بطور قوم. گولہ بارود حل نہیں ہے. یہ خیبر پختونخوا کی تمام جماعتوں کا یک زبان یہ ان کا نقطۂ نظر ہے. سب نے یہی بات کی اس قومی جرگے میں، جس کی تفصیلات اسد کیسر صاحب آپ کو بتائیں گے. تو ہم اس لیے حاضر ہوئے ہیں کہ جو یہ ایک تہمت لگائی گئی ہے پی ٹی آئی پہ، یہ بالکل غلط ہے، یہ افسوسناک ہے، یہ کسی صورت ملک کے لیے فائدہ مند نہیں ہے. ہم پیغام لے کر آئے ہیں یکجہتی کا، ہم پیغام لے کر آئے ہیں پالیسی کے تسلسل کا.
ہم پیغام لے کر آئے ہیں کہ ہم خیبر پختونخوا اور پاکستان کی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کی زندگیاں ہمیں عزیز ہیں، ہم دہشت گردی کے خلاف کھڑے ہیں، ہم بے گھری کے خلاف کھڑے ہیں، ہم اپنے لوگوں کو بے گھر ہوتا نہیں دیکھنا چاہتے، ہم اپنے لوگوں کو خواہ وہ دہشت گرد کی گولی ہو یا ریاست کی گولی ہو، ہم کسی معصوم کو شہید ہوتا نہیں دیکھنا چاہتے۔ تو یہ ہے ہمارا پیغام، ہمارا پیغام یکجہتی کا پیغام ہے۔ اس کو سنیے، اس آواز کو سنیے، اس کو رد مت کیجیے، اور جو ایک مستحکم پالیسی ہے جو قائم رہے گی، جس سے فائدہ ہوگا، اس پالیسی کے بنانے کے لیے ہمیں اس عمل میں شامل رکھا جائے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ خیبر پختونخوا کی عوام کی نمائندہ جماعت کو، پاکستان کے عوام کی نمائندہ جماعت کو ایک طرف کر دیں، پاکستان کے لیڈر کو، سب سے بڑے لیڈر کو کال کوٹری میں ڈال دیں اور کہیں مذاکرات کرو، پالیسی بناؤ۔ یہ نہیں ہوگا۔ کسی بھی حوالے سے اگر مذاکرات ہونے ہیں، دہشت گردی کے حوالے سے یا کسی اور حوالے سے، تو عمران خان کو باہر رکھ کر یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ ہمارا پیغام ہے، یہ ہوش مندی کا پیغام ہے، یہ پاکستان سے محبت کا پیغام ہے۔ شکریہ۔